بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ڈھیروں رحمتیں نازل ہوں آپ پر، آمین۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ایسا دردناک عذاب بھیجا، اور یہ لوگ بندر بننے کے کتنی دیر بعد زندہ رہے، اور ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کو کیا بات کہتے تھے، اور کیا اس دور میں پائے جانے والے بندر اسی دور میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ انسانوں کو بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے قریب ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اس قوم کو اللہ عز و جل نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نوازشات تھیں۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم یہ بھی تھا کہ سمندر کے کنارے بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی تباہی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر نکل آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزران چونکہ مچھلیوں کے شکار پہ ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پہ بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر بڑے حوضوں میں داخل ہو جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کو ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس طرح لوگوں کو ورغلایا کہ ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی بہت بس اچھی لگی، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دیں۔ اس طرح وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں۔ اس قوم کے بدبختوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا، مگر اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئیں تو ایک طرح سے مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلے کو حرام قرار دیتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے دور رہے، اور کچھ لوگ اسے دل میں برا جان کر خاموش رہے، اور نہ ہی انہوں نے شکار کیا اور نہ ہی انہیں روکا، بلکہ یہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو عنقریب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے سرکش تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن ان کا شکار کرتے اور کھاتے اور بیچتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو ہفتے والے دن حوضوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار شروع کر دیا۔ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے تو انہوں نے اپنی اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نافرمانی سے بارہا روکا، مگر وہ اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے اور شکار کرتے رہے۔ تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی۔ ان کا اثر یہ ہوا کہ اگلے دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا مسئلہ ہے۔
جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب بندر کی صورتوں میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان کے اوپر اپنا دردناک عذاب بھیجا اور ان کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان ہو جانے والوں کی تعداد کم و بیش 12,000 تھی۔ ان 12,000 نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی 12,000 بندر 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران وہ نہ ہی کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور وہ 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے چھٹکارا دیا، اور جو لوگ اس گناہ کو دل میں برا سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلامت رکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتے ہیں تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندروں کی نسل سے ہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ وہ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے تھے اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کی مسلوں پر کی جانے والی دعاؤں نے نہ جانے کتنی بلائیں ہمارے سروں سے ٹالی ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین۔